مرد کا عورت عالمہ کا بیان سننا، کسی مرد کا کسی عالمہ کا آڈیو اصلاحی بیان سننا کیسا ہے؟ کیا عورت کی آواز کا پردہ ہوتا ہے؟ طلحہ رانا: مردوں کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں کوئی خاتون ایجڈ ہوں، عمر زیادہ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ جوان لڑکی کی آواز مسلسل سنتے رہنا، پھر اس میں تفسیر، جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے نا، ضرورت علماء کی مردوں کی اتنی تفسیریں موجود ہیں کہ آپ وہ سن لیں۔ جوان لڑکی کی آواز کو پراپر پابندی کے ساتھ اس طرح سننا، یہ بہرحال فتنے کا اندیشہ ہے، نہیں سننا چاہیے اور ضرورت بھی نہیں ہے اس کی۔ طلاق کے لیے عورت کی رضامندی کیوں ضروری نہیں ہے؟ عورت سے نکاح کرنے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے، تو طلاق کے لیے کیوں ضروری نہیں ہے؟ علی رحمان انڈیا سے: دیکھیں، طلاق کے لیے اس لیے اجازت ضروری نہیں ہے عورت کی کہ مرد کو فطری طور پر اللہ نے طاقتور بنایا ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اگر مرد کے اختیارات زیادہ نہیں ہوں گے نا تو وہ عورت کو محبت نہیں دے گا بالکل بھی۔ اگر مرد کو طلاق کا اختیار نہ دی، دیکھیں تین ہی صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو دونوں کو طلاق کا اختیار دیا جائے، یا دونوں کو ہی اختیار نہ دیا جائے، یا دونوں میں سے ایک کو دیا جائے۔ اگر دونوں کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے نا تو یہ شادی نہیں ہے، پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ لیونگ ریلیشن بن جائے گا، جیسے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، دونوں میں جب دونوں چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں، تو وہ نکاح تو نہ ہوا نا، یہ تو گدے گھوڑوں والا حساب کتاب ہو گیا کہ دونوں بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ملتے ہیں اور جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ نکاح اور شادی تو نہ ہوا، پھر یہ جوڑے اور پیر تو نہ بنے نا یہ۔ تو اس لیے دونوں کو تو طلاق کا اختیار شریعت نے دیا ہی نہیں ہے، دونوں کو طلاق کا اختیار نہیں دیا۔ اگر دونوں کو اختیار دے دیا جائے تو جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، دونوں ہی پابند نہیں ہے نا، تو یہ ایک لیونگ ریلیشن بن جائے گا اور نکاح نہیں رہے گا پھر یہ۔ دوسرا حل یہ تھا کہ دونوں ہی کو نہ دیا جائے، ہمیشہ کے لیے شادی ہوئی ہے بس، تو اس میں پھر بڑے مسائل ہیں۔ اگر آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی اور جوڑ نہ ہوتا اور تو ایک مار دھاڑ شروع ہو جاتی ایک دوسرے کے ساتھ اور ڈپریشن میں جاتے، خودکشیاں ہوتی ہیں جیسے کہ ہو رہے ہیں۔ جن سوسائٹیوں میں طلاق کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں پھر خودکشیاں ہوتی ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ بھئی آرام سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، اگر بالکل ہی جوڑ کی صورت بن ہی نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے ایسا بھی نہیں کیا اسلام نے کہ دونوں کو طلاق کا اختیار دے دیا ہو، ایسا بھی نہیں کیا کہ دونوں ہی کو اختیار نہ دیا ہو۔ اب ایک تیسری بات رہ جاتی ہے، بھئی دونوں میں سے ایک کو اختیار دیا جائے۔ اب ایک وہ عورت بھی ہو سکتی تھی، مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عورت کو دے دیا جاتا تو مرد سب سے پہلے تو شادیاں کرنا چھوڑ دیتے، کیونکہ شادی میں مرد زیادہ پابند ہو جاتا ہے، وہ نان نفقہ اس کے ذمے ہوتا ہے، تھوڑی دیر اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے وہ، اس کے بعد تو پھر وہ بیوی جو ہے نا، مردوں میں ایک سیکشول ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں تو وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ تھوڑی دیر اپنی خواہش پوری کرتے جیسے کہ انگریز لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے، اپنا ایک جیسے گدے گھوڑے کر رہے ہوتے ہیں ایک کام، کہ اپنی خواہش پوری کی، اس کے بعد وہ اس کو مادی سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی، فیمیل سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی اس کو۔ تو عورت کو طلاق کا اختیار دیا جاتا نا تو مرد یہ کہتا بھائی وہ کسی بھی وقت مجھے چھوڑ سکتی ہے، تو نہ وہ اس کو جائیدادیں دیتا، نہ وہ اس پہ محبتیں نچھاور کرتا، نہ اس کی بچوں کی تربیت کی ذمہ داریاں اٹھاتا، بس وہ اپنی ایک ڈیزائر پوری کرتا اور کہتا بھائی یہ جیسے اب عدالتی خلا میں ہو رہا ہے نا، عورتوں کو طلاق کا حق دے دیا ہے، تو اب آپ دیکھیں ہمارا خاندانی نظام تباہی کی طرف تیزی سے جانا شروع ہو گیا۔ ابھی تو واقعات کم آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ واقعات بہت بڑھیں گے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو 1 کروڑ کی جائیداد دی گفٹ میں کہ چل میری بیوی ہے، بیگم کے مزے لگ گئے، اس نے فوراً عدالت سے خلا لیا اور کروڑوں روپے لے کے غائب ہو گئی۔ تو ایسا بھی ہونا شروع ہو جائے گا، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد زندگیاں لوٹانا ہی چھوڑ دیں گے، بولیں گے بھائی اپنی خواہش پوری کرو اور پتلی گلی سے نکلو۔ تو اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جاتا تو اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ تھے۔ دوسرا، عورت جذباتی ہوتی ہے، جلدی غصے میں بھی جلدی آ جاتی ہیں، محبت میں بھی جلدی آ جاتی ہیں، تو برداشت عورت میں بہرحال مرد سے کم ہے۔ عورتیں یہ بات سن کے غصہ تو کرتی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں نا، جنگوں میں کون لڑ لیتا ہے اور چھپکلی سے کون ڈرتا ہے؟ تو خواتین زیادہ ڈرتی ہیں، جب کوئی غم کی بات ہوتی ہے ایک دم رونا شروع کر دیتی ہیں، مرد اپنے رونے پہ قابو رکھتا ہے۔ تو یہ ایک نیچرلی ایک بات ثابت ہے کہ عورت کمزور اللہ نے پیدا کیا، تو اگر کمزور کو طلاق کا حق دے دیا جاتا نا تو ذرا سا پھڈا ہوتا، عورتیں دھڑ 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 طلاقیں نکالتی، اور جتنے مرد جو ابھی میرڈ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں نا، یہ بھی سارے ان میرڈ ہو جاتے۔ تو اس لیے خدا جو زیادہ جانتا ہے اس کا ایک بنایا ہوا قانون ہے کہ نہ تو دونوں کو طلاق کا حق دیا جائے گا، نہ دونوں سے طلاق کا حق سلب کیا جائے گا، اور دونوں میں سے ایک کو دیا جائے گا مگر وہ عورت کو نہیں، کیونکہ اس میں طلاقوں کا ریشو بڑھ جاتا، اور اس میں مرد جو ہے نا عورتوں سے وفا کرنا ہی چھوڑ دیتے۔
تو لہذا اللہ نے دیا دونوں میں سے ایک کو، اور وہ دیا ہے مرد کو، اور ویسے بھی اس کو حق دیا جائے گا جس کا نقصان زیادہ ہو طلاق دینے میں۔ مرد کو بتا دیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے ماتحت رہے گی، تم نے ڈیورس اگر دی ہے تو یہ تمہاری ماتحتی سے نکل جائے گی، تو ماتحتی سے جب نکل جائے گی تو کسی دوسرے کی بیوی بن جائے گی پھر یہ، تو اس میں مرد کو غیرت بھی بہت آتی ہے۔ اب چونکہ ہماری سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہی نہیں ہے، اس لیے مرد طلاق دیتا ہے تو اس کو نقصان کوئی نہیں ہوتا، ورنہ قرآن نے جو حکام دیے ہیں وہ تو اس سوسائٹی میں دیا نا جس میں مرد زیادہ بیویاں رکھتے تھے اور خواتین تھی نہیں، یعنی ان میرڈ خواتین بچتی نہیں تھی، تو اس میں مرد اگر طلاق دیتا تھا عورت کو تو اس کے پاس تو 20 رشتے ہوتے تھے عورت کے پاس، یہ مرد کو دوبارہ رشتہ ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ جب مالداروں نے 2 2 3 3 رکھی ہیں تو غریبوں کے حصے میں تو ایک بھی نہیں آتی تھی، تو غریب تو انتظار کرتا تھا کسی کی بیوی بیوہ ہوگی تو میں اس سے نکاح کروں گا، تو اتنا سوسائٹی میں عورت کا حصول مشکل ہو گیا تھا مرد کے لیے، صحابہ تابعین کے دور میں آسان نہیں تھا، بیوی کے طور پہ باندیاں تو بہت تھی لیکن بیوی بنانا بڑا مشکل کام تھا اس دور میں، تو پھر بیوی کے طور پہ کسی کی عورت کا حصول بہت مشکل، تبھی مہر بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو جب اتنی مشکل سے مرد کو ایک چیز ملی ہے تو طلاق کا حق بھی اللہ نے مرد کو دیا ہے، کیونکہ اس میں اتنی مشکل سے ملنے والی چیز میں اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مہر کا خرچہ مرد اٹھا رہا ہے، نان نفقہ مرد دے رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا اس کی تو 20 جگہ اس کے رشتے ہو جائیں گے، مجھے رشتہ دوبارہ ملنا بہت مشکل ہوگا، تو ہمیشہ رائٹ اس کو دیا جاتا ہے کہ جو رائٹ کا استعمال کرے تو نقصان اسی کی ذات کو، جیسے میرے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا کسی نے اور کہا کہ تو نے اگر مارا تو یوں سمجھو کہ تیرا زیادہ نقصان ہے، تو ظاہر ہے پھر میں اس چاقو کو استعمال کرنے میں 20 دفعہ سوچوں گا، اور اگر ایسے شخص کو چاقو پکڑا دیا کہ اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس قاتل کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے تو وہ تو اس چاقو کا بہت غلط استعمال کرے گا، تو طلاق بھی ایک بندوق کی گولی کی طرح ہے، تو اللہ نے یہ بندوق اس کے ہاتھ میں پکڑائی ہے کہ اگر یہ گولی چلاتا ہے تو اس کا اپنا نقصان زیادہ ہو، لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے، مرد ایک بیوی رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے عورتیں ان میرڈ خواتین کی ایک بہتات ہے، لہذا مرد جب 3 طلاقیں دیتا ہے تو مرد کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، عورتیں بیچاری زندگیاں رل جاتی ہیں، ان کو کوئی دوبارہ اچھا مرد ہی نہیں ملتا شادی کے لیے، تو پھر وہ اسلام کے طلاق کے فلسفے پر لوگوں کا اعتراضات ہوتے ہیں، یار اب طلاق مرد دے رہا ہے نقصان عورت کو ہو رہا ہے، تو بھائی وہ آپ نے اسلام کا ایک حکم تو لے لیا طلاق والا، جو 4 شادیوں والا حکم ہے وہ آپ نے نہیں لیا، وہ آپ نے ہندوؤں سے لیا ہے، تو دونوں قسم کے حکام ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں، آپ کوئی سسٹم لیتے ہیں نا تو پورا لیں گے سسٹم تو وہ سوسائٹی میں چلے گا صحیح، آدھا سسٹم آپ ہندوؤں سے لے رہے ہیں کہ ساری زندگی ایک بیوی رکھنی ہے، اور طلاق والا نظام آپ اسلام کا لے رہے ہیں، تو وہ دونوں سسٹم آپس میں کیسے مرج ہوں گے، کیسے ایڈجسٹ ہوں گے؟ تو اب یہ نہیں کہ آپ طلاق والا سسٹم بھی ہندوؤں سے لینا شروع کر دیں، بلکہ ہم تو مسلمان ہیں نہیں لے سکتے، تو آپ نے طلاق کا نظام جب اسلام سے لیا ہے تو شادیوں کا پورا نظام ہی آپ کو اسلام سے لینا پڑے گا، اور وہی ہے کہ مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے، اس سے جو باصلاحیت مرد ہوں گے وہ ساری اچھی عورتیں ان کے پاس چلی جائیں گی، اور ایک جو ہے نا ایک عام آدمی کے لیے ایک بیوی رکھنا بھی بڑا مشکل ہوگا، تو جب وہ رکھے گا ایک بیوی تو پھر چھوڑے گا نہیں اتنے آرام سے، تو یہ سارا فلسفہ ہے اسلام کا، اور یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، ان کی حکمت پورے طور پر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے اسلام نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا اور مرد کو دیا ہے، تو مرد کو یہ اجازت بھی دی ہے کہ جب چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے، ہاں اس کو ناپسندیدہ قرار دیا، کیوں اجازت دی؟ اس لیے کہ اسی کا نقصان ہے اس میں، تو اس لیے کوئی اس نقصان کو، اس رائٹ کو استعمال کرے گا نہیں، جو آپ کا جس میں خود کا نقصان ہوتا ہے آپ تھوڑی اس کو استعمال کرتے ہیں، تبھی ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ طلاق کا ریشو غیر مسلموں کی نسبت بہت کم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے طلاق کو آسان بہت بنایا، غیر مسلم بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ 3 طلاقیں دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے زبان سے نکالنے سے، اور ہمارے ہاں تو کورٹ میں جانا پڑتا ہے، غیر مسلم مذاق بہت اڑاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں طلاق کا ریشو اسلام میں مسلمانوں میں سب سے کم ہے، غیر مسلموں میں سب سے زیادہ، حالانکہ طلاق دینا مسلمانوں میں سب سے آسان اور غیر مسلموں میں بہت مشکل ہونے کے باوجود ان کے ہاں ریشو زیادہ ہے، اور آسان ہونے کے باوجود ہمارے ہاں ریشو بہت کم ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خدائی احکام کی جو حکمت ہے اس کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔